السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو اوورال ان لوگوں کے لیے ہے جو آئرلینڈ آنا چاہتے ہیں یا انہوں نے پلان کر لیا آنے کا، اور وہ ایسی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں رہنے کے لحاظ سے کہ جو ان کے جاب کے مطلب جہاں وہ جاب کر رہے ہیں ان کی آس پاس والی جگہ ہو، یا پھر وہ ان کا ایک آپشن یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بس سے کہیں دور چلے جائیں گے، لیکن ان کو نا چیپ جگہ لینی ہوتی ہے رہنے کے لیے، کیونکہ آبویسلی وہ نیو ہیں اور اتنا بجٹ نہیں ہے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، نیو ہیں، اتنا بجٹ نہیں ہے آپ کے پاس، تو میں آپ کو ایسی چیپ کاؤنٹی بتاؤں گی، چیپ جگہ بتاؤں گی آئرلینڈ کے اندر، جو آپ ایزیلی وہاں پہ سروائیو کر سکتے ہیں، آپ رہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات آتی ہے شیئرنگ پہ رہنا چاہتے ہیں یا پھر آپ اپنا روم رینٹ لینا چاہتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ تو شیئرنگ میں رہ سکتے ہیں اور شیئرنگ میں افورڈ کر سکتے ہیں، آپ بہت ہی کم وہاں بجٹ ہو جائے گا اگر آپ شیئرنگ میں آئرلینڈ میں رہتے ہیں۔ ڈبلن میں بھی اگر اب میں کیپٹل کی بات کروں آئرلینڈ کی، ڈبلن، تو وہاں پہ سنا ہے، ہم نے بھی سنا تھا کہ بہت ایکسپینسو پڑتا ہے، بٹ اگر ہم اس کے ساتھ لیمیک کو کمپیئر کریں کہ اگر ہم لیمیک کی مین جو جگہ ہیں وہاں پہ جا کے اپنا روم لیتے ہیں تو وہ ہمیں بھی تقریباً اتنا ہی سیم پڑ جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم اپنے گھر کی بات کریں تو ہمارا 4 بیڈ روم کا ایک بڑا گھر ہے اور ڈبل پورشن ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ایک تو مین ایریا کے اوپر گھر ہے اور دوسرا جو ہے وہ 4 بیڈ رومز ہے، جس کی وجہ سے ہمیں 2000 یوروز جو ہے نا منتھلی پے کرنا پڑتا ہے، اور جگہ بھی بالکل مین ایریا کے اوپر ہے اور روڈ کے پاس ہے، اور بہت ساری فیسلٹیز، سارے کلینکس، سیلونز اور سٹورز سارے آس پاس ہیں۔ سو اس وجہ سے بھی جو لوکیشن ہوتی ہے نا وہ آپ کی میٹر کرتی ہے کہ آپ اگر لوکیشن سے تھوڑا سا ہٹ کے لیتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا چیپ پڑتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم کمپیئر کریں لیمیک کو ڈبلن کے ساتھ، تو وہاں پہ بھی جو مین ایریاز ہیں وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ، اگر آپ یہی والا گھر جو میں آپ کو یہاں پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں وہاں پہ ہم اگر مین ایریا میں لیتے ہیں تو وہ آپ کو خالی ایک روم کا چارج کریں گے 1000 سے اوپر، ٹھیک ہے، 1000 سے ان کا سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو پھر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی لوکیشن کیا ہے۔ اگر تو آپ کی لوکیشن بالکل مین کے اوپر ہے تو آپ کے تو بہت زیادہ ایکسپینسو پڑے گا، اور پھر آپ کو اس جگہ پہ رہنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے کہ آپ کی جو ساری پے آ رہی ہے وہ آپ کی رینٹ کے اندر جا رہی ہے۔ تو میں یہی پریفر کروں گی، جو نیو آنے والے لوگ ہیں، جو آئرلینڈ میں نیو آ رہے ہیں، میں ان کو یہی کہوں گی کہ اگر آپ جاب کی وجہ سے صرف وہاں پہ رہنا چاہ رہے ہیں کہ میں آس پاس ہی ہے جاب تو میں دور نہیں جا پاؤں گا، تو آج کل ہر جگہ پہ، یورپ میں تو سب جگہ پہ بسیز اور ٹرینز کا جو ہے نا سسٹم آن ہوتا ہے، اور جب میں یہاں پہ نیو آئی تھی تو مجھے بھی آنا جانا بالکل ہسبینڈ کے بغیر بہت ٹف لگتا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ ہمارے تو بالکل گھر کے سامنے سے بس جاتی ہے، تو پھر میں نے جا کے پتہ کیا بس کا ایک کارڈ ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں TFI کارڈ، وہ اب سنٹرا سے، کسی بھی سنٹرا سے آپ لے سکتے ہیں، سنٹرا سے جا کے آپ وہ کارڈ لیں اور اس میں اپنا چارج ڈالیں، منیمم 5 یورو جو ہے نا وہ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ جتنا بھی اس کو اپ گریڈ کروا لیں، تو منیمم 5 اگر یورو ڈلواتے ہیں تو آپ کے 150 چارج ہوتا ہے، اب یہاں سے وہاں آپ کہیں جاتے ہیں تو مطلب بہت ہی کم یہاں پہ انہوں نے منیمم چارج رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ بس سے کرتے ہیں تو سفر تب بھی ٹھیک ہے، اگر آپ یہاں سے ٹرین میں کہیں، مطلب جیسے ڈبلن سے ٹرینز چلتی ہیں، ٹرامز چلتی ہیں، تو اس کے بھی اسی طرح چارجز آپ کو پڑیں گے، بہت ہی لو چارجز ہیں، اور ہر جگہ سے ٹرام چل رہی ہوتی ہیں ڈبلن میں۔ تو کارک جیسے کہ مین سٹی ہے، لیمیک ہے، کارک ہے، گالوے ہے، یہ سب بڑی کافی ڈیولپڈ جگہ ہیں، اور ہر طرف سے آپ کو جو ہے نا وہ بسیز کا کنیکشن ملے گا۔ سو یہ میں آپ سب کو یہاں پہ کلیئر کرتی چلوں کہ اگر آپ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ آپ کی جاب جو ہے نا ڈسٹرب ہوگی اگر آپ تھوڑا سا دور رہیں گے، تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن آپ اپنی جگہ ایسی لیں جو کمفرٹیبل ہو، دوسری آپ تھوڑا سا چیپ رکھیں، کیونکہ یہاں پہ ایز کمپیئر ٹو UK، لنڈن، سب سے زیادہ یہاں پہ آئرلینڈ میں جو ہے نا لیونگ بہت ہائی ہے، تو ان کی کاسٹ بہت زیادہ ہائی پڑتی ہے۔ تو میں آپ سب کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آنے سے پہلے آپ سارا سرچ کر لیں، اور اگر آپ کو تھوڑا سا اپنی جاب سے دور بھی پڑتا ہے تب بھی آپ تھوڑا سا بے شک دور رکھیں، اور لیکن آپ بس سے یا ٹرام سے سفر کر سکتے ہیں، اور وہی جو آپ کی بچت ہوتی ہے وہ اس پہ آپ کھانے پینے میں یا کسی اور۔ سیکنڈ پوائنٹ میں آپ سب کو یہ بار بار بتا رہی ہوں کہ یہاں آنے سے پہلے، آئرلینڈ آنے
آنے سے پہلے آپ اپنی اکوموڈیشن بک کروا لیں. وہ ایڈوانس میں آپ سے کریں گے کچھ پیسے، تاکہ آپ کا جو لیونگ ہے وہ سیکیور ہو سکے. آپ کو ادھر ادھر دھکے کھانے کی ضرورت نہیں پڑے، کیونکہ جب آپ ایک نیو ملک میں جا رہے ہیں تو آپ کو نہیں پتہ آپ نے رات کہاں گزارنی ہے. ٹھیک ہے ہوٹل ہوتے ہیں لیکن ان کی بھی ٹائمنگز ہوتی ہیں، یہاں پہ سب بند ہو جاتا ہے اتنی جلدی. تو آپ جو ہے یہ سب چیزیں دیکھ بھال کے آئیں. پہلے آپ اپنی اکوموڈیشن کو خیال رکھیں، دیکھیں. اور اگر آپ یونیورسٹی کے تھرو آ رہے ہیں تو یونیورسٹی کے اندر ہی میں آپ کو کہیں آپ کو وزٹ ضرور کرواؤں گی کہ وہاں اندر بھی آپ کو اکوموڈیشن دی جائے گی. وہاں پہ پوری ایک فیسلٹیز دی ہوئی ہیں بچوں کے لیے جو یونیورسٹی کے اندر پڑھتے ہیں. ان کے لیے تو کھیلنے کی جگہ پورا انہوں نے ایک کلب دیا ہوا ہے، اس کے ساتھ ان کو آپ کو اکوموڈیشن بھی دیں گے. تو مطلب یہاں پہ آئی لینڈ میں تعلیم کے لحاظ سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے تو بہت بیسٹ ہے. اور اگر ہم لیمیک کی بات کریں تو میں آپ کو لیمیک کی اپنا ایکسپیرینس خود سے بتا رہی ہوں کہ میرا ایکسپیرینس یہاں پہ 10 out of 10 ہے. بہت سے لوگ یہاں پہ آ کے ڈبلن سے زیادہ لیمیک میں پڑھنے کو تیار ہیں اور بہت خوش ہیں، کیونکہ یہاں پہ پارٹ ٹائم جابس آپ آگے پیچھے سینٹرا پہ، ڈنس پہ، مطلب بہت سے ایسے چھوٹے اسٹورز ہیں جو آپ کے آس پاس ہی ہوں گے. وہاں پہ جا کے آپ پارٹ ٹائم جابس کرتے رہیں گے اور کر سکتے ہیں، اور آپ کو بہت سی ایسی اپرچونیٹیز بھی ملتی ہیں. تو اگر میں کمپیئر کروں ڈبلن کو لیمیک کے ساتھ تو مجھے لگتا ہے کہ لیمیک بیسٹ کاؤنٹی ہے پڑھنے کے لحاظ سے. بچے جو ہے نا یہاں پہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. ایک تو یہاں بھاگم بھاگ والا سین نہیں ہے جو ڈبلن میں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ بڑے سٹیز جو ہوتے ہیں نا، جیسے کہ آپ یو کے کو لے لیں، یو کے میں لنڈن کو لے لیں، تو وہاں پہ بھاگم بھاگ اسی طرح ہے. اور بچے جو ہے نا وہ بہت زیادہ وہاں کنفیوز ہو جاتے ہیں ایک دم سے. جب ایک بڑے سٹی کو یا بڑے جگہ کو دیکھتے ہیں تو وہ تنگ ہو جاتے ہیں. تو پہلے آپ چھوٹی سٹی سے، چھوٹے کاؤنٹی سے سٹارٹ کرنا سیکھیں، دیکھیں یہاں پہ رہ کے. اگر آپ کو پسند نہیں آتا تو پھر آپ ڈبلن میں جا کے اپنی یونیورسٹی کو یا کالج کو کنورٹ کروا سکتے ہیں. تو چھوٹی سٹی سے ہی سٹارٹ کریں تو بہتر ہے، آپ کے لیے اچھا بھی ہے. یہاں پہ بھی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، لیمیک کے اندر، گالوے کے اندر، کارک کے اندر. تو ان کاؤنٹیز کو آپ پہلے کور کریں. اس کے بعد اگر آپ کو پسند نہیں آتا تو آپ ڈبلن میں بھی شفٹ ہو سکتے ہیں. لیکن وہاں کیونکہ آپ کو پتہ بہت رش والی جگہ ہے، بہت زیادہ وہاں کا ایک تو کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے لوگ وہاں آج کل جانا پریفر نہیں کرے، جو کہ میرا خیال ہے. باقی لوگوں کا مجھے نہیں پتہ، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ڈبلن سے یہاں موو ہوئے ہیں. بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو ڈبلن سے یہاں موو ہوئے ہیں، ڈبلن سے کارک موو ہوئے ہیں، ڈبلن سے گالوے موو ہوئے ہیں. تو بہت سے ایکسپیرینس ہے ہمارے پاس. تو اس وجہ سے میں آپ سب کو بتا رہی ہوں کہ آپ پہلے چھوٹے کاؤنٹی سے ہی سٹارٹ کریں، ڈبلن سے سٹارٹ نہیں کریں. کیونکہ آپ لوگوں کے پاس جب آپ نیو ہیں تو ظاہر سی بات آپ کا بجٹ بہت کم ہوتا ہے. ایک تو آپ کا آنے کا اور جانے کا اور ایکسپینس اور وہ سب ٹکٹس اتنی چیزیں ہو جاتی ہیں. پھر آپ کی فیس، یونیورسٹیز کی فیس اور یہ سب چیزیں، اتنا برڈن آپ کے اوپر پڑ چکا ہوتا ہے آلریڈی. سو آپ ایک بڑی سٹی سے شروعات کر سکتے ہیں اگر تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر میری مانیں تو آپ چھوٹی سٹی سے سٹارٹ کریں اور سیم آپ کو سچویشن ملے گی. میں آپ کو 100% گارنٹی دے رہی ہوں کہ 100% آپ کو سیم ڈبلن میں اور کارک اور ان سب کاؤنٹیز میں آپ کو سیم سچویشن ملے گی. صرف فرق یہ ہے کہ کیونکہ وہ کیپٹل ہے تو وہاں پہ تھوڑا سا آپ کو کمپٹیشن زیادہ ملے گا. باقی آپ کو سیم ہر چیز وہاں پہ، ہر وائب آپ کو سیم یہاں پہ بھی اور وہاں پہ بھی ملے گی. ٹائمنگ سیم ہے، سارے سٹورز وہاں پہ سیم ہے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ ہے اور وہاں پہ نہیں ہے، ایسا کچھ سین نہیں ہے. تو میری مانے تو آپ چھوٹے کاؤنٹی سے سٹارٹ کریں، اور جب آپ کے پاس اتنا ایکسپینس ہو جائے کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں ڈبلن میں رہنا تو آپ وہاں کریں. کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے نا یو کے سے بھی جب یہاں ڈبلن میں شفٹ ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے بہت زیادہ ایکسپینسو ہے بھائی، بہت زیادہ یہاں پہ نا رینٹ بہت زیادہ ہے. اور پھر اس کے بعد رینٹ کے بعد گروسریز بھی ظاہر سی بات ہے اسی طرح آتی ہیں. تو یہ جو مین 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بہت لوگ گھبرا کے واپس جانے کی سوچتے ہیں. لیکن اگر ہم دوسری کاؤنٹیز کو کمپیئر کریں تو ان کاؤنٹیز میں آپ چھوٹی جگہ پہ رہنا اگر پسند کریں تو وہاں پہ آپ اپنا بجٹ کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو دوبارہ سے وہاں پہ جا کے موو بھی کر سکتے ہیں. اور پہلی بات کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، کہ آپ کو اکوموڈیشن کیسے ملے گی. تو آپ گوگل پہ جائیں، سمپلی آپ وہاں پہ لکھیں کہ اکوموڈیشن فار اسٹوڈنٹس،
ان لمیک، ان کارک یا پھر ان گالوے. سو آپ یہ جس بھی کاؤنٹی میں رہنا چاہتے ہیں یا جس کاؤنٹی میں آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ آپشن آ جائے گی. اور آپ جو ہے وہ اگر اپنا پورا روم بھی لینا چاہیں تو یہاں پہ بہت سے، ایک ہمارے سامنے کی ایک مثال ہے کہ میرے ہسبینڈ کی ایک فرینڈ آ رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اکوموڈیشن نہیں مل رہی. تو میرے ہسبینڈ جیسے خود کے لیے سرچ کرتے ہیں ایسے ہی انہوں نے سرچ کیا اور 5-6 آپشنز آ جاتی ہیں آپ کو. ان میں سے آپ کو سلیکٹ کرنا پڑتا ہے جو ابھی آپ سے ریلیٹڈ ہے، جو آپ کو بجٹ سے ریلیٹڈ ہے. پھر ہم نے جا کے وزٹ کیا. اگر آپ وزٹ کر نہیں سکتے تو آپ کو وہ ساری آپشنز آپ کے سامنے کھل جاتی ہیں، آپ کو پکچرز نظر آ جاتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے لوکیشن سے بھی، آپ گوگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو آپ یہ ساری چیز دیکھ سکتے ہیں. اگر تو آپ کو پسند آتا ہے تو جا کے کسی کو بھی بول کے، اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے وہاں پہ تو آپ وزٹ کروا سکتے ہیں. نہیں تو پھر آپ آن لائن پہ ہی بھروسہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کے لیے صحیح ہے تو آپ وہ بک کر سکتے ہیں آپ کے بجٹ کے اندر. دوسری آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی کمیونٹی وہاں پہ جو ہے نا ایشین کمیونٹی وہاں پہ ہو، اسکولز آس پاس ہوں اور سٹورز آس پاس ہوں. اگر تو یہ سب چیزیں وہاں اویلیبل ہیں تو چھوٹی کاؤنٹی میں بھی آئی تھنک بیسٹ ہے، بہت زبردست ہے. یہ کوئی پاکستان یا باقی ان علاقوں کی طرح نہیں ہے کہ جو کہ مین علاقے میں ساری چیزیں ہوتی ہیں اور باقی علاقوں میں نہیں ہوتی. یہاں پہ ساری کاؤنٹیز میں سیم فیسلٹیز ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے یورپ کے اندر ہر چیز وہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو کلینک سے لے کر آپ کی چھوٹے سے چھوٹے سٹور سے لے کر بڑے بڑے سٹور تک آپ کو یہاں پہ ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے. تو آپ کو دیکھنا ہے کہ سکولز جو ہے نا آس پاس ہو. اگر آپ فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں، آپ کی جو کمیونٹی ہے جیسے کہ ایشین کمیونٹی اگر ہے، آپ کہ اس گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں آپ کو میٹر کرتی ہیں. آنے سب کچھ سرچ کر کے آگے کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ مجھے نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. خدا حافظ.